الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم آن لائن کورس کے 15 کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اب تک الحمدللہ حصن المسلم کتاب جس سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ 76 پیجز تک الحمدللہ تعلیم مکمل کر لی گئی ہے، اور 76 پیج میں جو لاسٹ ٹاپک ہے اس ٹاپک سے انشاءاللہ آج سے پڑھائی کا آغاز کریں گے۔ ٹاپک مختلف مواقع پر دم کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ طریقے جس کے ذریعے انسان اپنی کسی جسمانی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ اس میں دونوں طریقے ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ کے وسائل کو اختیار کرنا، پہلا وسائل دم کرنا، یعنی دم کس طرح کیا جائے یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ دوسرے وسائل اللہ تعالیٰ کے دوا ہے، دوا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے ہے، اور دم کرنے کے جو طریقے ہیں یہ اللہ کے کلام میں سے ہیں، جیسے قرآن مجید میں سے، اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں ایسی بتائی ہیں جس کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ اب دم کرنے میں دو طریقے ہیں۔ اول طریقہ یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے پر صرف ہاتھ رکھ کے پڑا جائے۔ دوسرے دم کا طریقہ یہ ہے آیتوں کو تلاوت کر کے اسے ہاتھ پہ پھونک ماری جائے اور اس کے بعد جسم پہ اسے پھیر لیا جائے۔ یہ دم کرنے کے دونوں طریقے ہیں، لیکن ساری دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ اسے آپ پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک مار کے جسم پہ نہیں مل سکتے۔ احادیث کی جو دعائیں ہیں اسے صرف ہاتھ رکھ کر دم کرنا یہی طریقہ ہے، وہ بھی ہر کی ساری دعاؤں کو نہیں ہے، بعض دعائیں تو صرف پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن قرآن مجید کی چند آیتیں اور سورتیں جسے پڑھ کر پھونک مار کے جسم پہ ملا جا سکتا ہے، صرف انہیں ہی ملنا چاہیے۔ اور بسا اوقات کئی موقعوں پر قرآن مجید کی سورتوں کو تلاوت کر کے دم کرنا بھی ثابت نہیں ہے، لیکن صرف تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا یہ بھی طریقہ جو سو ثابت ہے۔ تو کون سے موقع پر کون سی دعا کو، کون سی آیت کو، کون سے سورت کو صرف پڑھنا ثابت ہے اسے پڑھنا چاہیے، اور جسے ہاتھ رکھ کر پڑھنا ثابت ہے اسے ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے، جسے پڑھ کر پھونک مار کر جسم پہ پھیرنا ثابت ہے اسے ویسے کرنا چاہیے۔ تو تین مختلف طریقے ملتے ہیں، جس میں پہلا ایک طریقہ جو حصن مسلم کتاب میں جو ہم صرف ٹاپک کے لحاظ سے پڑھیں گے وہ یہ کہ کسی موذی جانور، زہریلے جانور کے کاٹ لینے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا انتہائی مفید ہے۔ یہ ثابت ہے حدیث سے، نبی جیسے صحابہ کرام سے ثابت ہے، واقعہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے اور صحیح مسلم میں آیا کتاب السلام میں حدیث نمبر 5733 میں، یعنی کسی موذی جانور چاہے بچھو ہو یا سانپ ہو، ان کے ڈھسنے پر اس حصے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک مرتبہ پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو دوا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حصہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وسائل میں سے ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جتنی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے جو وسائل ہیں اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی وسائل میں سے ہیں، دم کرنے کا طریقہ، دوا بھی وسائل میں سے ہیں جو اللہ عز و جل نے جس میں شفا رکھی اس کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو دونوں طریقے آپٹ کرنا چاہیے۔ اب ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے سے اگر اس میں راحت محسوس ہوتی ہے، تکلیف جو سو دور ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دوا لینا چاہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ دوا لینا اللہ تعالیٰ کے وسائل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوا کو اس نیت سے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے وسائل ہیں تو یہ بھی توکل پر شامل ہوتا ہے، یہ علماء کرام کی جو سو رائے ہے۔ تو وسائل کو اختیار کرنا اللہ پر توکل میں شمار ہے۔ یہ کہہ لینا کہ میں دوا نہیں لوں گا، میں جو سو صرف انتظار کروں گا، صبر کروں گا، یہ توکل کا حصہ ہو سکتا، لیکن اختیار دوا کر لینے کو توکل نہیں سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ تو اختیار کرنا وسائل کو یہ بھی توکل کا حصہ ہے، دم کرنا یہ بھی توکل کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کرنا، پھر جسم کے سامنے والے حصے میں اسے پھیر لینا، یہ بھی ثابت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تلاوت کرتی تھیں آیتیں اور وہ دعائیں، اور پھر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت زائد ہے پوری امت میں اللہ کی طرف سے، پڑھتی حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر دم کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جسم پر ملتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت زائد ہے دوسروں کی جو سو ہاتھوں کی برکت سے۔ تو یہ حکمت تھی صحابہ کرام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تکلیف میں تھے، پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی، اس لیے وہ خود پڑھتے تھے اور دم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو یہاں دوسری دلیل یہ بھی ملی ہے، اس میں دو تین باتیں۔ اول چیز، جب انسان کے پاس خود دم کرنے کی طاقت ہو وہ خود دم کرے گا۔ جیسے کئی لوگ ہیں کسی بھی قسم کی تکلیف، یا میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، یا جو سو نظر بد کا اثر ہو، طبیعت میں گھبراہٹ ہو، نماز پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اس کے علاوہ جب رقیہ شریعہ پڑھنے کی بات آتی ہے، یعنی دعائیں اور اذکار پڑھنے کی بات آتی ہے، اس ہیبت کو، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دے کر پڑھواتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب خود پڑھنے کی طاقت ہو اس وقت تک انسان کو پڑھنا چاہیے خود بخود۔ دوسری چیز، انسان میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، یا انتہائی بے چینی یا چڑ محسوس ہو رہی ہے، ایسی صورت میں دوسرے پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے، اور گھر کے لوگ پڑھیں، یہ بہتر بات ہے۔ تیسری چیز یہاں سے ثابت یہ ہے کہ ایک پڑھ کر وہ جس پر دم کیا جا رہا ہے اس کے ہاتھوں پر دم کرے، وہ اپنے ہاتھ کو ملے، یہ بھی جو سو بات جو سو ثابت ہے۔ تین باتیں الحمدللہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو جب تک انسان کے پاس پڑھنے کی طاقت ہے وہ خود پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جیسے عام طور پہ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریے، تو یہاں پر سامنے والا کیا اللہ سے مایوس ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اور ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ کریے؟ یہ اللہ سے مایوسی کی طرف اگر بات جا رہی ہے تو ہرگز دوسروں کو نہ کہا جائے، خود کریں، بلکہ طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان خود دعا کرے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہتا ہے کرے، اس لیے کہ اللہ پر توکل میں یہ بات داخل ہے کہ انسان خود اپنے لیے دعا کرے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کا ترجمہ اس طرح ہے، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، یا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو انسان کے لیے توکل اور اس کے عقیدے کی سلامتی یہ ہے کہ وہ خود دم کرے، وہ خود تلاوت کرے، وہ خود دعائیں پڑھے۔ طاقت نہیں ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، ہچکچاہٹ ہو رہی ہے یا بے چینی ہو رہی ہے، کہیں اذکار نہیں پڑھ سکتے، کچھ ہی پڑھنے کی طاقت ہے، تو دوسروں کو کہ ایسی شکل میں یہ بات جو سو خیال رکھے۔ تو یہاں ٹاپک کے لحاظ سے صرف یہ بات آ رہی ہے کہ موذی جانور۔ اب عقیدے کے لحاظ سے بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ بھائی دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑایا جائے، کہ بھائی سانپ پیر پہ سے چلا گیا، بچھو پیر پہ سے چلا گیا، یا سانپ یا بچھو نے کسی کو ڈھسا، تو ایسی عقل میں کیا ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے چلے جائے گی کیا وہ چیز؟ یہاں عقیدے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم ایمان لائے کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کی وجہ سے ایمان لائے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ایمان لائے۔ ارے ایسا قضا چلے جائے گا جب تک کہ آپ انجیکشن نہیں لیں گے، ایسا قضا چلا جائے گا جب تک کہ آپ دوا نہیں لیں گے، اگر یہ سوچ ہے کہ اس دم کرنے کے عمل کو چھوڑ دیا جائے، صرف دوا کو اختیار کیا جائے، یہ بھی جو سو غلط عمل کے اندر شمار ہے۔ دم بھی کیا جائے اللہ پر توکل کے ساتھ، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ وسائل دیے گئے ہیں، اس وسائل کو اختیار کرتے ہوئے یہ عمل کرنا، دوا کو بھی اختیار کرنا، دونوں عمل کو جو سو لے کر عقیدے کی سلامتی کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ کسی چیز کو آپٹ کر کر کسی چیز کی نفی انکار کرنا یہ توکل کے خلاف والی جو سو بات ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے وسائل سمجھ کر اختیار کرنا یہ توکل کے اندر جو سو شامل ہے۔ اگلی ٹاپک جو پیج نمبر 77 پر ہیں حصن المسلم کتاب میں، وہ ہے دشمن اور حکمراں سے ملتے وقت کی دعا۔ اب دشمن سے مراد یہاں ایسے لوگ بھی شامل ہوں جو آپ سے حسد کرتے ہوں، یا آپ کی جان کے دشمن ہوں، یا آپ کے پاس جو کچھ بھی جائیداد دولت یا کوئی چیز ہو اس سے حسد کرنا، جس سے ان سے کسی قسم کا جو سو ڈر آپ کو، کسی قسم کا خوف آپ کو کہ بھئی کل کے دن ان سے نقصان ہو سکتا ہو۔ دشمن میں صرف کفار مراد نہیں ہے، دشمن میں مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور حکمران سے ملاقات ہو، یا حکمران کے علاوہ ایسے لوگ جو پولیٹیکل رسوخات رکھتے ہوں، جو کسی قسم کی سازش کر سکتے ہوں آپ کے اوپر، ایسے لوگوں سے کسی موقع پر اگر ملاقات ہو، یا ایسے لوگوں سے کسی قسم کا سابقہ ہونے کے اندیشے ہوں، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔
اب جو حدیث آئی ہے اس کی سند کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا، لیکن اب جب ضعیف قرار دے دیا گیا تو سنت والا عمل ہے یہ سمجھ کے ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہ الفاظ ہیں دعا کے جس کو صرف دعا کے طور پہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہم کئی دعائیں کرتے اپنی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرنا، دشمن کے شر سے بچا لینا، تو یہ عمدہ الفاظ ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، ان کو صرف دعا کی نیت سے پڑھا جائے گا، سنت کی نیت سے نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حدیث کو علماء کرام نے اس سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دعا کے لفظ کیا ہیں؟ دو تین دعائیں ہیں جس میں پہلی دعا پیش کی گئی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ یقیناً ہم تجھ ہی سے ان کے یقیناً ہم تجھے ہی ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اب تجھے ہی ان کے سامنے کرتے ہیں سے مراد ذات کے اعتبار سے نہیں، تجھے ہی ان کے سامنے کرتے ہیں یعنی مدد کے اعتبار سے، یعنی تجھی پر یہ توکل، یہ یقین ہے کہ تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ انت اللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ یہاں صوفیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے سامنے کرتے ہیں، یعنی تجھے سامنے کرنے سے مراد صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کو سامنے قرار پا جانا۔ جیسے اگر آپ کے سامنے دروازہ ہے تو صوفیوں کا عقیدہ ہے، قادیانوں کا عقیدہ ہے وہ دروازے میں اللہ ہے، کوئی درخت ہے وہ درخت میں اللہ ہے، آپ کے سامنے پانی کی گلاس ہے، پانی کی گلاس اور آپ کے سامنے 70 پردے ہیں، وہ 70 پردے ہٹاؤ اللہ ہے۔ اب وہ 70 پردے ہٹیں گے کیسے؟ آپ کو صوفیت کے ایک مرتبے پہ پہنچنا پڑے گا، جا کے اس مرتبے پہ جب آپ چلے جائیں گے ذکر کرتے کرتے تب جا کے آپ اللہ کو پا جائیں گے، تصوف میں چلے جائیں گے اور ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا آپ کو۔ بس اس کے بعد آپ کو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے، آپ اور اللہ میں اب کوئی ڈسٹینس ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہ تصوف کا درجہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، ایسے عقیدے سے بچنا چاہیے۔ یہاں مراد بذات خود اللہ کو ہم لا دیے، یہ مراد نہیں ہے۔ مدد مانگنا اللہ عز و جل سے ہر معاملے میں، کہ یہ ظالم آدمی ہو یا جو دشمن ہو یا اس کی جو حسد ہے یا اس کی جو شرارت ہے، اس کے جو دل کے منشے ہیں، اس کے جو ارادے ہیں، اس کے جو پلاننگ ہیں، اس کی جو سازشیں ہیں، چاہے وہ حکمران ہمارے ملک کے ہوں یا دیگر کوئی معاملات کرنے والے ہوں، چاہے تجارتی معاملات میں ہوں، ان کا کیا شر ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ تیرے پاس ظاہر اور باطن دونوں کا علم ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، باطن کیا چھپا ہے، ظاہر میں کیا ہے، یا ظاہر میں انسان کی کوئی چیز دکھتی ہے لیکن اس کا باطن وہ نہیں ہو سکتا، تو حقیقی ظاہر کیا ہے، حقیقی باطن کیا ہے، اس کا حقیقی جاننے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ اپنے فیصلے کرنے آتے تھے تو لوگ جب گواہی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے یہ کیا، وہ گواہی پر فیصلہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فیصلہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے تھے میں انسان ہوں، تمہارے ظاہر پر فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن تمہارا باطن کیا ہے، تمہارے دل کا ارادہ کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو ظاہر پہ فیصلے انسان دے سکتا، لیکن باطن کا کیا دل میں میل ہے وہ انسان نہیں ڈال سکتا۔ تو یہاں پر مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ دو اہم باتوں کو جیسو خیال رکھیں۔ ایک، بذات خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تصوف کا عقیدہ غلط ہے۔ دوسرا، ظاہر اور باطن کا حقیقی جاننے والا اللہ ہے۔ انسان کے فیصلے لینے میں غلطی ہو سکتی، کبھی ہوتا کہ بھائی میں ان کی بات میں آ کر یہ فیصلہ دے دیا، بعد میں ہوا کہ سامنے والے نے دھوکہ دے دیا، لوگ آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ غلط فیصلہ دے دیے۔ فیصلہ غلط نہیں تھا، فیصلہ ظاہر کی بنا پہ دیا گیا، ظاہر کی بنا پہ جو فیصلہ دیا گیا وہ انسان کے باطن سے ہاتھ سے نہیں دیا گیا، اس لیے فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم رکھ رہے ہیں کہ اس آدمی سے جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے یا سکمرا سے جو ملاقات ہو رہی ہے، اس میں ہم جو بات کہنے والے ہیں یا وہ ہم سے جو بات کہنے والا ہے، اس کی باتوں میں کیا زہر ہے، اس کی باتوں میں کیا چھپی باتیں ہیں، اس کی چھپی باتوں کو یا اس کی ظاہر باتوں پہ جو ہم فیصلہ دے دیں گے کہ ہم غلط فیصلہ نہ دے دیں، اس کے ظاہر اور باطن کے ہر شر کو ہم سے دور کر دے۔ یہ مراد اس دعا کے اندر ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور یہ بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ شرورہم، انسان کی شرارت کرنے والا شیطان، تو لفظ شیطان انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لفظ شیطان جنات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب شرورہم، ان کی شرارت، اب ان کی شرارت
حسد کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہیں، سامنے والے کی شرارت آپ کے دین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ایسے کفار حکمراں ہیں جو دین مسلمانوں کا دیکھ کر آپ کے خلاف شرارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعائیں کرنا حکمرانوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے یا آپ کے خلاف سازشیں جو کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ دعائیں کرنا ہے۔ اب دعا کرتے ہوئے یقین اللہ پر، اس کے ساتھ ساتھ وسائل اختیار کرنا کہ حکمرانوں سے ڈپلومیٹک انداز میں کس طرح ملا جائے، پولیٹیکل انداز میں کس طرح ملا جائے، کیا وسائل مجھ کو اور آپ کو اختیار کرنے چاہیے، یہ بھی باتیں سامنے رہے گی ضرور۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے تو کفار سے معاہدے بھی کیے، کفار سے ایگریمنٹ بھی کیے، ان کے ساتھ صلح بھی کی، ان کے ساتھ فرینڈشپ ایگریمنٹ بھی کیے، ان سے ساتھ تجارتیں بھی کی، ان کے ساتھ جو سو فوجی جو سو ایگریمنٹس بھی کیے، تمام چیزیں۔ ہر اعتبار سے انسان کو چوکنے رہ کر دور اندیشی کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں اور اللہ کی رضا جو سو حاصل ہوں۔ دوسری دعا اسی موضوع پہ علماء نے بتائی ہے، اللہم انت عدودی وانت نصیری بک اجول وبک اصول وبک اقاتل۔ اس کی سند بھی ضعیف بتائی علماء کرام نے جو ابو داؤد کی ہے اور سنن ترمذی میں بھی حدیث میں موجود ہے۔ دعا کے الفاظ کی نیت سے اختیار کیا جا سکتا ہے، اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، تیری مدد کے ساتھ ہی میں چکر لگاتا ہوں، میں چکر لگاتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ ہی میں حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ ہی لڑائی کرتا ہوں۔ یہ میدان جنگ میں جب دشمن دو بدو آ جائے، دہشت گرد دو بدو آ جائے، یہ اس موقع کے لیے دعا ہے۔ لیکن دعا کے اعتبار سے، عام اعتبار سے بھی اس کو دعا کا حصہ ضرور بنایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے سینٹنس سے پھر غلط عقیدوں میں نہ چلے جائیں۔ تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ اب تو ہی میرا بازو ہے مطلب تصوف کے اس میں نہ چلے جانا کہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو مطلب اللہ ہاتھ ہلا رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں مٹھی پھینکی تھی کفار پر، تو اللہ نے کہا وہ مٹھی آپ نے نہیں ہم نے پھینکی۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ مراد نہیں ہے، مدد مراد ہے یہاں پر۔ یقیناً اللہ نے پھینکی یہ ہم عقیدہ رکھ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب پھینکا اس میں اللہ کا ہاتھ تھا، یہ تصوف والا عقیدہ نہیں آ سکتا۔ جیسے صوفیت میں آ جاتا ہے، جیسے لوگ سر پر ہار پھیر دیے آپ کا بیڑا پار ہو گیا، لوگ مور کے پروں سے آپ کے اوپر مار دیے آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اس طریقے سے نہیں، حکم اللہ کا ہے، اس کے اذن کے ساتھ جو سو تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تو میرا بازو بن جا، مطلب تو میرا مددگار بن جا، یعنی میرے ہاتھ کو عافیت دے، میرے ہاتھ کو سلامتی دے، میرے ہاتھ کو ہدایت دے کہ میں جو کروں تیرے حکم سے اچھا کروں۔ یہ مراد بھی الحمدللہ یہاں پر ہے۔ اللہم انت عدودی وانت نصیری بک اجول وبک اصول وبک اقاتل، اور تو ہی میرا مددگار ہے، تیری مدد کے ساتھ ہی میں چکر لگاتا ہوں، دیگر جو بھی ایکشن وسائل کرتا ہوں تیری مدد کے ساتھ، یعنی فیصلے، قدم اٹھانا، ڈیسیشنز لینا، معاملات کرنا، حکم دینا، کبھی نہیں بولنا ہے کہیں ہاں بولنا ہے، یہ تمام اچھے اور برے کی تمیز مجھے سکھا دے، تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ مراد اس دعا سے بھی ہے۔ تیسری دعا جو سکھائی گئی صحیح بخاری کی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، یعنی کسی حکمرانوں سے، دشمن سے، سازش کرنے والوں سے ملاقات یا کوئی معاملہ کرتے وقت میں اس دعا کا ورد کرنا توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، وسائل کو بھی اختیار کرتے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میں جو یہ وسائل اختیار کرتے تھے میں سمجھ لیا، سامنے والے کے الفاظ کو جو سمجھ سکتا تھا سمجھ لیا، سامنے والے کی دل کی باتیں کیا یہ میں نہیں جان سکتا تھا، اس کی زبان سے سوچ کر دور اندیش جو فیصلہ لینا تھا لے رہا ہوں میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب میرا توکل اللہ پر ہے، میرا فیصلہ اس کے حکم سے ہے، میرا فیصلہ اس پر توکل سے ہے، اب اس کا رزلٹ جو آتا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی اس کے شر سے بچانے، اس کے ساتھ کسی معاملے میں نقصان سے بچانے، اور جو آج فیصلہ لے رہے ہیں اس کا کل کیا رزلٹ آئے گا، حسبنا اللہ، اسے وکیل مان لیا، اسے فیصلہ کرنے والا مان لیا ہماری تقدیر کے لیے۔ کچھ شر ہوتا ہو، آپ سوچ رہے تھے کہ یہ ہوتا تھا ہوگا لیکن کچھ اور ہو گیا، تو دعا ہم نے گزشتہ کلاس میں سیکھی تھی، کیا تھی، قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، میں کچھ چاہ رہا تھا اس کی چاہت کچھ اور تھی،
میں سوچ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ ہوگا، لیکن یہ ہو گیا، اللہ سے مایوس نہیں ہوں گا۔ بندے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا بس وہی ہو گیا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا، میں تو کوشش کر رہا تھا، اب یہ جو فیصلہ اللہ کا آیا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، اس سے اب اس کے شر سے بچنے کے لیے سامنے والے کے مجھے اور کیا کرنا ہے، مزید کروں گا اللہ سے مایوسی کے بغیر۔ تو یہ ممکن حد تک کوشش ہونی چاہیے۔ اگلا سبجیکٹ ہے جسے حکمران کے ظلم کا خوف ہو اس کے لیے دعا، CAA کے نام پر، NRC کے نام پر، فلاں اس کے نام پر، اس چیز کے نام پر مسلمانوں کو جو ڈرایا جا رہا ہے، پہلے تو دعا خالی پڑھ لو آپ دور ہو جائیں گے، مراد یہ نہیں ہے۔ دعا میں عقیدہ ہوتا، دعا میں ایمان ہوتا، الفاظ سے ایمان کی تازگی ہونا، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ وسائل بھی اختیار کرنا، دونوں چیزوں کا شمار ہونا چاہیے۔ دعا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جار من فلان ابن فلان واحزابہ من خلائق ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ دعا ہے اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب، عرش عظیم کے رب، ساتوں آسمان کے رب۔ اب اللہ عز و جل کی طاقت کا اقرار انسان کو ہو رہا، جب اللہ کی طاقت، اس کے حکم کا اقرار انسان کرے گا تو سامنے والے ظالم کو کمزور سمجھنے کی کیفیت آئے گی، اس لیے کہ ظالم حکمراں کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز سے آپ کو ڈرائے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش، ہمارا عقیدہ ہی ساتوں آسمانوں کا جو رب ہے، آسمانوں پہ جس کے فیصلے ہیں، حکمراں کے دنوں پہ بھی اسی کے فیصلے، پھر عرش کا بھی رب ہے، یہ بھی اقرار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش پر رب مستوی ہے اور رب کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہم رب السماوات السبع، آسمان 7 ہیں، 7 درجے آسمانوں کے، وہ کیسے ہیں، کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا کام ہے غیب کی تمام باتوں پر ایمان لاؤ۔ نہیں پہلا یہ آسمان دکھ رہا، یہ تو آپ کو بادل دکھتے، آسمان بھی نہیں ہے، دھواں ہے، یہ بادلوں کے درجے ہیں، اور آسمان پہ فرشتے ان کی جو سو فوجیں ہوتی ہیں، اور شیاطین جنات پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر سکتے۔ اللہم رب السماوات السبع، پہلے جناتوں کے لیے اجازت تھی کہ آسمانوں میں ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش سے کوئی فیصلہ ہوتا، اس فیصلے کو سن کر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تو 7ویں آسمان والے فرشتے پوچھتے تم نے تسبیح کیوں بیان کی؟ تو وہ کہتے اللہ نے فیصلہ نازل کیا۔ تو 7ویں آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے، تو 6ٹھے آسمان والے پوچھتے تم نے کیوں بیان کی؟ کہا اللہ نے یہ فیصلہ لیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح پہلے آسمانوں والوں تک آتا، تو شیاطین کو پہلے آسمانوں تک جانے کی جو سو پہلے اجازت تھی، لیکن جب پہلے آسمان والے کے سامنے ذکر ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو شیاطین وہاں سے سنتے تھے باتیں اور دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے۔ اب وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شعلہ ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ عز و جل سے، قرآن مجید میں اس بات کی دلیل موجود ہے، ایک شعلہ ان کا تعاقب کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے۔ تو جنات کی لمٹ باندھی گئی ہے، وہ باتیں چرانا، اس کو موکلوں کے سامنے بول دینا، موکل دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اسے غیب کا علم ہے، عامل یہ سمجھے گا کہ اسے غیب کا علم ہے، لوگوں کے حالات بتانے والا، سب کچھ اللہ جب ظاہر کرتا ہے تب ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے علم دینا چاہتا ہے دے دیتا۔ انسانوں کو کئی باتوں کا علم نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو اس بات کا علم ہے، اور فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا جو علم اللہ تعالیٰ اپنے پاس تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا، تو فرشتوں نے کیا کہا، یا ربی کیوں بھیجتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایسوں کو کیوں بھیجے گا جو زمین پر قتل کرے، فساد مچائے؟ تو فرشتوں کو اتنا علم دیا گیا تھا کہ انسان زمین پہ فساد مچانے والا ہے، قتل و غارت گیری کرے گا۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو کچھ باتوں کا علم دیا گیا فرشتوں کو، کچھ باتوں کا علم دیا گیا جنات کو، کچھ باتوں کا علم دیا گیا انسانوں کو۔ تو اس علم کے ذریعے انسان فساد برپا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہاروت اور ماروت، 2 لوگوں کو، 2 فرشتوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا علم سکھا کر، کہ اس علم کے ذریعے آزمائش کی گئی، بنی اسرائیل کے لوگ ان سے علم سیکھے، میاں بیوی میں درار ڈالے، جادو کر لیے۔ تو علم اللہ تعالیٰ جس سے دیتا ہے، اس علم کے ذریعے انسان اپنی تباہی بھی کر سکتا، اپنے لیے فائدہ بھی اٹھا سکتا۔ تو کچھ علم حاصل کر کے استعمال کرنے کا نہیں ہوتا،
کچھ علم حاصل کرنے کا ہی نہیں ہوتا، اور کچھ علم حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرنے والا ہوتا۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ العرش اس کی بات کہی گئی ہے الکرسی کی مثال سے۔ آیت الکرسی میں جو کرسی ہے وہ موضع القدمین، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ الکرسی کی وسعت کیا ہے؟ ساتوں زمین و ساتوں آسمان ایک انگوٹھی کے مانند ہے جو بڑے ریگستان میں ڈال دیے گئے، اور وہ جو ریگستان کی وسعت ہے وہ وسعت الکرسی کی ہے، اور انگوٹھی ساتوں زمین ساتوں آسمان کی حیثیت ہے۔ اسی طرح العرش کی جو حیثیت ہے وہ موضع القدمین، الکرسی کو انگوٹھی بنا کر ریگستان میں ڈال دیا جائے تو ریگستان کی حیثیت العرش کی ہے، اور الکرسی جو اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے جس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان انگوٹھی کے مانند ہے، عرش کے سامنے وہ کرسی انگوٹھی کے مانند ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو الکرسی کی وسعت ہی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے، تو العرش کی وسعت کتنی ہوگی؟ تو انسان کو عقیدے کے اس معیار پر لے جایا جا رہا ہے، ایمان کے اس درجے پہ لے جایا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے فیصلوں سے نا امید مت ہو، اللہ کی ذات سے گھبراؤ مت نہیں۔ عرش عظیم، رب السماوات والسبع، رب السماوات السبع کا رب اللہ عز و جل، اس پر تمہارا عقیدہ ہے تو اس کی جو سو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمہ پھر آگے ہے، فلاں بن فلاں اور تیری مخلوق میں سے اس کے لشکروں، فلاں بن فلاں اور تیری مخلوق میں سے اس کے لشکروں کے مقابلے میں میرا پڑوسی مددگار بن جا، چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی سازش، کچھ بھی پالیسی، کوئی بھی بل ہو، کوئی بھی سازش ہو، کوئی بھی حملہ ہو، کوئی بھی پلاننگ ہو، کچھ بھی چیز ہو، ہر ایک سے بچا۔ کہیں ان میں سے کوئی شخص مجھ پر ظلم یا سرکشی کرے، اس سے مجھے بچا لے۔ تیرا پناہ یافتہ طاقتور ہے، تیری تعریف شان والی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تیرا پناہ یافتہ طاقتور ہے، یعنی تو جسے پناہ دے دے اس بادشاہ، اس حکمراں سے زیادہ طاقتور تیری پناہ لینے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی پناہ جو آ جائے اس کے لیے کوئی قسم کی جو سو بات نہیں ہے۔ جیسے زہریلا سانپ، زہریلا بچھو بھی ڈھس دیا، اللہ امان دے دیا، انہیں کامیاب ہے۔ حکمران کی جو بھی سازش ہو، اللہ کی امان ہے۔ آج ہندوستان کے جو بھی حالات ہیں، سیریا کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، ایمان والے مسلمان آج بھی سلامت ہیں۔ بمباری میں، کیمیکل بموں میں بچے جی کر آج بڑے بھی ہو گئے، وہ اللہ جسے امان میں رکھ لیا وہ سلامت ہے۔ اور آخری بات ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اب عبادت ہم تیری کرتے ہیں، رب تو ہے، سجود رکوع تیرا نہیں چھوڑیں گے، چاہے جسی کی سازش ہو جائے، تیری ہدایت یہ ضروری ہے کہ سجدے، امید، توکل تیرے ساتھ ہو جائے۔ تو معبود ماننا، معبود رب کو مانا گیا، معبود حکمران کو نہیں مانا گیا۔ یہ بنیادی عقیدہ، تعلیم، ہمت، طاقت، خوف دور کرنا، نا امیدی سے دور ہونا، یہ دعاؤں کے سارے مقاصد ہیں ایمان کی تازگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔